وہ انسان جو بلڈنگ کے اندر آنے یا روم کے اندر آنے سے اور روم کے باہر آنے جانے سے بدل جاتا ہے وہ ٹیچر نہیں ہے، بلکہ اسکول کے اندر، اسکول کے باہر، کلاس روم کے اندر، کلاس روم کے باہر، ہر جگہ وہ اسی ہائر سینس آف رسپانسبلٹی کو مینٹین کرتا ہے جو کلاس روم کے اندر جس طرح بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہاں تو بہت اچھے انداز سے بات کر رہا ہے، باہر کسی اور انداز سے بات کر رہا ہے، اسکول سے باہر گیا تو ایک بالکل ہی دوسری طرح کا انسان ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ہر جگہ ایک اخلاقی اور اصولی اور علمی لائف سٹائل کو مینٹین کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بچوں کی بات ہے، بچوں کے اس کا تو تعلق ایسا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ کہ بچے اپنا مسئلہ اس کے پاس لے کے آ سکیں اور یہ بھی بچوں کے ساتھ انوالوڈ رہے۔ یہ جملہ، وہ انسان جس کے لیے یہ جملہ کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جملہ بتاتا ہوں میں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ انسان، معاشرے کا وہ انسان جس کے لیے یہ جملہ کہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اسے استاد کہتے ہیں۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کے لیے یہ جملہ کہنا مشکل ہو گیا ہے وہ استاد ہے۔ ہماری سوسائٹی میں جس کے لیے یہ کام آسان ہو گیا ہے وہ استاد ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ تو باہر جائے گا، دیکھے گا ارے یہ کیا ہوا۔ یعنی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اسلامیات اچھی پڑھا رہے ہیں تو اس کا مشاہدہ بچے جب کرکٹ یا فٹ بال کھیل رہے ہوں گے نا، اس میں ہو جائے گا کہ وہ کتنی ایمانداری سے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ باہر کھڑے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ میں تو اسپورٹس ٹیچر تھوڑی ہوں، میں تو اسلامیات پڑھاتا ہوں، میں تو اخلاق پڑھاتا ہوں۔ تو یہ جو اخلاق یہاں برتے جا رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں کلاس روم میں جو زندگی ہوتی ہے اسے مصنوعی زندگی کہتے ہیں، آرٹیفیشل لائف ہے۔ جو اصل لائف ہے، جسے آپ خود ریئل لائف ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، ریئل لائف کہتے ہیں نا، ریئل لائف۔ تو پھر کلاس روم کیا ہے؟ کلاس روم از ناٹ اے ریئل لائف، ٹھیک ہے؟ آپ خود کہتے ہیں آرٹیفیشل لائف ہے۔ تو بھائی جو ریئل لائف ہے اس کے اندر جا کے آپ وہ بچے جس حالت میں ہیں، جو کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو آپ انوالو ہوں، اس کے ساتھ تو آپ دیکھیں وہ جو ان کی بات ہے وہاں پر آپ انوالو بھی ہوں، وہاں بچوں کے معاملات میں آپ انوالو رہیں، وہاں ان کے معاملات دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو یہ سمجھیں کہ اچھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے ٹیچرز اپنی ٹیچنگ کو نا، بہت سے ٹیچرز کی ٹیچنگ کا جو آسمان ہے نا وہ ہے CW HW اور ٹیسٹ اور ایگزام۔ یہ آسمان ہے، اس سے آگے نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے کاپی زیادہ اہم ہے یا ذہن، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہوگا کہ ہمارے لیے کاپی زیادہ اہم ہے یا ذہن۔ جو زیادہ اہم ہوگا اس کے خالی رہ جانے پہ دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، ناراضگی ہوگی، لڑائی ہوگی۔ تو ابھی کاپی خالی رہ جانے پہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، اور ذہن کے خالی رہ جانے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے کیا زیادہ اہم ہوا؟ کاپی۔ کاپی زیادہ اہم ہے یا ذہن؟ اس وقت کی جو ٹیچنگ ہے نا وہ کاپی بھرواتی ہے، کاپی کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ذہن اہم ہے نا، جو اہم ہے نا اس کے خالی رہ جانے پہ افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی۔ کاپی کے خالی رہ جانے پہ کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو سوچنا ہوگا کہ کیا زیادہ اہم ہے، کاپی زیادہ اہم ہے یا ذہن؟ اگر ذہن زیادہ اہم ہے تو ذہن خالی رہ جانے پہ افسوس ہوگا، لیکن ہم تو ذہن کو فوکس نہیں کرتے، کاپی کو فوکس کرتے ہیں۔ تو وہ ٹیچر جو صرف CW کرانے کے لیے اس بلڈنگ میں آتا ہے، اس کمرے میں آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اسے CW اور HW ہی کے گرد گھومنا ہے تو بس یہ کمرے میں آ کے CW HW یہی کرتا رہے گا، پھر ٹیسٹ ایگزام کرے گا، اور پھر جب باہر جائے گا تو بس فارغ۔
لیکن اگر وہ انسان جس کی ٹیچنگ CW اور HW کی سطح پر گری ہوئی نہیں ہے تو وہ پھر یہ چیزیں نہیں کرے گا. اس وقت کی ٹیچنگ جو ہے وہ CW اور HW کی اس میں گم ہو گئی ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ میں اکثر ایک کہتا ہوں, وہ تسبیح دیکھی آپ نے؟ تسبیح کے اندر دانے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارا تعلیمی نظام کی ایک تسبیح ہے, میں اکثر بتاتا ہوں, CW HW CW HW CW HW CW HW ٹیسٹ, CW HW CW HW CW HW ٹیسٹ. اور پھر یہ CW HW CW HW ٹیسٹ کے بعد تسبیح کے اندر نا ایک اس کا ایک جگہ ہوتی ہے, بیچ بیچ میں تھوڑے سے بڑے دانے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ ہیں, اور ایک وہ جگہ ہوتی ہے جس سے پوری تسبیح کو باندھا ہوا ہوتا ہے, ایک لمبی چیز, وہ ایگزام ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ ہے ہماری تعلیمی نظام کی تسبیح, CW HW CW HW ٹیسٹ, اور پھر اس طرح کرتے کرتے ایک جگہ آ کے ایگزام. یہ ہے ہماری تسبیح. اس تسبیح کو توڑنا پڑے گا, اس کے دانوں کو بکھیرنا پڑے گا, کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی.